السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان ہے کہ وہ بارش نہیں تھی۔ میں حضرت عمر فاروق کو کبھی عمر فاروق نہیں کہتا، میں انہیں فاروق اعظم کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ قبر مبارک پر نہیں گئے، بے شک نہیں بھی جانا چاہیے، لیکن وسیلہ انہوں نے حضرت عباس کا لے ہی لیا، خود دعا نہیں مانگی۔ فاروق اعظم نے خود دعا نہیں مانگی، حضرت عباس کے پاس گئے، ان کے وسیلے سے دعا کی کرائی گئی۔ نشانت ہے، انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ سے دعا کرائی بس۔ یہ آج بھی اگر عباس رضی اللہ تعالیٰ زندہ ہوتے تو ہم ان سے دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہے سنت صحابہ کرام کی، یہ ہے ایمان عقیدے کی بات۔ آج اگر زندہ ہوتے تو اب ذرا کرو جا کے عباس رضی اللہ کے وسیلے سے ذرا دعا مانگو کہ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کے وسیلے عباس رضی اللہ کے وسیلے سے ذرا بارش برسا، تو کیا یہ مومنانہ دعا ہوگی یا مشرکانہ دعا ہوگی؟ خالص مشرکانہ دعا ہوگی، خالص مشرکانہ دعا ہوگی۔ باقی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قاری صاحب سے پوچھا تھا، تو قاری صاحب آپ کو پھر یہی بتائیں گے۔ قاری صاحب کو پوچھو، قاری صاحب سے پوچھیں کہ جو اللہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہاں ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی تو کہا جائے گا فرعون اور آل فرعون کو اشد العذاب میں داخل کر دو، دھکیل دو۔ تو صرف اس کے خاندان کے لوگوں کو، باقی جو اس کی فوجیں تھیں وہ ساری بچ جائیں گی، سارے اس کے ماننے والے۔ اور آل فرعون میں تو ان کی بیوی بھی تھی، تو کیا بیوی کو بھی وہ فوج جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ آل فرعون کا مطلب ہے فرعون کے ماننے والے، اس کے طریقے کے اوپر چلنے والے، یہ آل فرعون ہیں، اور ان کو جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا، اشد العذاب کے اندر۔ ابھی بھی ہیں، لیکن قیامت کے دن تو اشد العذاب کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ دو باتوں کا ان کو جواب ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ عباس کے وسیلے سے دعا مانگی، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بلکہ وسیلے کا رد ہے۔ اس طرح نہیں دعا مانگی نبی علیہ السلام عمر بن خطاب نے، ان کو آگے کیا۔ تو جو زندہ ہو اس سے دعا کرانا تو بالکل جائز ہے، آج بھی کسی سے کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن اب چونکہ نبی علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اور جنت الفردوس میں یہاں تو نہیں ہے، ہاں اگر زندہ ہوتے یا ہم اس دور میں ہوتے، ہم کتنی مرتبہ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کرے اللہ سے، اس میں بالکل ایمان ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جب عمرے کے لیے وہ جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ اپنے بھائی کو انہیں اپنی طرف اشارہ کیا کہ دعا میں یاد رکھنا۔ تو اس سے یہ کیا نکلا اصول کہ اگر آپ کسی کو کم سمجھ رہے ہیں اپنے سے، اس سے بھی دعا کرائی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ زندہ ہو۔ اور مرنے کے بعد کسی کا وسیلہ پکڑنا یہ خالص شرک ہے۔ دیکھیے کہنے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت سے مراد سنت کے اوپر چلنے والے، اور جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت۔ کاش ایسے ہوتا تو سارے مسئلے ہی ختم ہو جاتے۔ نہ یہ سنت کے اوپر چلنے والے ہیں، نہ یہ صحابہ کرام کا انداز اختیار کرنے والے ہیں جن کو سنی کہا جاتا ہے آج۔ یہ خالص عرس اور میلے کرنے والے، یا علی مدد کی پکاریں لگانے والے، واسطے وسیلے والے اور جمہوریت والے، کون سا شرک ہے جو ان کے اندر نہیں ہے؟ کہنا اہل سنت، اصل میں یہ منکر سنت ہیں، جس طرح وہ دوسرے کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ پوچھو یہ نام کیوں رکھا ہے؟ تو بس یہ ہم چونکہ حدیث کا ماننے والے ہیں۔ پوچھو کون سی حدیث کو مانتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے، مانتے ہو؟ یہاں سوچوں میں پڑ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ مانتے ہو اس حدیث کو؟ بس وہاں سوچوں میں پڑ جائیں گے۔ یہ وہ ہیں، وہ عاشق رسول جس طرح کتنے سامنے ہیں، عاشق رسول ہیں جی، کروڑوں روپے لیتے ہیں نعتیں پڑھنے کے اوپر، اس میں بھی شرک بکتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے ان کا، بالکل جھوٹے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں اور صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنے والے، بالکل جھوٹی بات ہے۔ باقی ہمارے باوجداد اگر اسی طرح چادریں چڑھاتے ہوئے مرے ہیں اور سر میلے کرتے ہوئے مرے ہیں، درباروں پر آتے جاتے، تو اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیے؟ اسی وجہ سے ہمیں زیادہ دکھ ہوتا ہے ان بے ایمانوں کے اوپر جنہوں نے شرک کے یہ موٹر وے پر چڑھایا تھا، جنہوں نے یہ عقیدہ پیش کیا تھا کہ اس طرح واسطے وسیلے سے مانگو، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے مانگی تھی۔ اب بے ایمانوں
عمر نے اس طرح مانگی تھی جس طرح آج واسطہ وسیلہ چل رہا ہے. جس طرح عمر بن خطاب نے دعا مانگی تھی اور منگوائی تھی اس طرح مانگنے اور منگوانے کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بشرطے کہ وہ زندہ ہو، بشرطے کہ وہ زندہ ہو. تم تو مردوں کو جا کے کہتے ہو یا اللہ عبد القادر جیلانی کے صدقے، فلاں کی وجہ سے، محی الدین چشتی کی وجہ سے، یعنی ایسے اپنے بزرگ لاتے جو کفر و شرک میں لت پت تھے. تو اس طرح دعا مانگنا تو اگر کسی مومنوں کو بھی سامنے لاؤ گے کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، علی کے صدقے، ابوبکر صدیق کے صدقے، اس طرح دعا مانگو گے تو یہ بھی شرک ہے، اور نجس ترین شرک ہے. یقین کیجیے نجس ترین شرک ہے. اس کے اندر تو یہ سارے ہیں، اس کے اندر تو سارے اہل سنت والجماعت ہیں آپ کی. تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا بنے گا؟ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. عملی میدان میں ہے ایمان عقیدہ. پھر انہیں مشرکوں کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، یہی آپ کے امام ہیں، یہی آپ کے لیڈر ہیں. چاہے حافظ قرآن ہو، حافظ قرآن ہی حافظ سعید کے حافظ نہیں ہے، لیکن کس طرح جمہوریت کے اندر لت پت ہے. تو کیا نام ہے، خاتم رضوی سے زیادہ وہ حافظ ہے آپ کے عمران صاحب، آپ کے جو برادری کے ہیں. کس طرح خادم حسین رضوی سے زیادہ کوئی اہل سنت والجماعت ہو سکتا ہے؟ لیکن شرک تو ثابت ہے نا. جب شرک ثابت ہو گیا تو پھر آپ چاہے وزیر اعظم ہے، چاہے صدر ہے، چاہے ڈی ایس پی حاضر سروس اگر مارا جائے شرک کے اوپر، وہ مارا جائے، آپ تو ریٹائرڈ ہیں، آپ کیسے بچیں گے؟ چاہے کوئی جرنیل ہو، چاہے کوئی صدر ہو، کوئی نہیں بچ سکتا ہے اللہ کے فیصلے سے. جس کا عقیدہ شرک آلودہ ہے، شرک ثابت ہے، اگر وہ مر گیا ہے تو اب وہ رحمت اللہ علیہ نہیں ہے. یہ طے ہے، یہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے حق دعوت آئی ہے. تو آپ کی بدبختی بھی کہیں گے کہ آپ نے ایک طنزیہ انداز سے کہا کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی، یہ ڈاکٹر صاحب نے جو دعوت اٹھائی ہے نا، آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت و شفقت تھی، لیکن آپ لوگوں نے اس کو بس مولویوں کی وجہ سے اس کو نظر انداز کر دیا اور چمٹے ہوئے ہیں اپنے مسلموں کے ساتھ. چمٹے رہیے، اس کے بعد ہمیشہ کی آگ میں جب جائیں گے وہاں لانتے بھیجیے ایک دوسرے کے اوپر. واپس نہیں ہے، غصے سے کچھ نہیں ہوگا. پھر بازو کھا جائیں گے، ہاتھ کاٹ کھائیں گے کہ ان بے ایمانوں نے، ان حافظوں نے، ان شیخوں نے اور ان علماء نے مروا دیا. حق بات آ بھی گئی تھی سامنے، بالکل کھول کھول کے بیان کر رہے تھے اللہ کے بندے. دیکھو آگے بڑا خطرہ ہے، جہنم منہ کھولے کھڑی ہے. توبہ کرو، للہ معافی مانگو، نکلو ان مسلکوں سے، ان فرقوں سے نکلو، توبہ کرو، سچی توبہ کر کے ایک جماعت بنو. سب کچھ موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کے سارے طریقے موجود ہیں. تو طریقوں کو اختیار نہیں کرتے ہو اور زبردستی ان کے ساتھ منسوب ہونے کی کوشش کرتے ہو. کیا یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے علی رضی اللہ کے بالکل طریقے کے اوپر ان کو مانتے ہیں؟ بتاؤ عقیدہ ان کے ان سے ملتے ہیں؟ طاہر القادری بھی یہی کہتا ہے، طارق جمیل بھی یہی کہتا ہے. کہنے سے کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ کہنے سے اور شدت بڑھ جاتی ہے، اور شدت بڑھ جاتی ہے. السلام علیکم. اب میں ان لوگوں کا اصل مرض بتاتا ہوں کہ جو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آل سے کیا مراد ہے. یہ اصل میں یہودیوں کی ساتھ دوستی، یہودیوں کے اوپر درود و سلام پڑھنے سے ان کو خوش کرنے کا انداز ہے ان کا کہ ہم تو دیکھو تمہارے اوپر رحمتوں اور برکتوں کی دعائیں کرتے ہیں. تو بھول گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل اپنی آخری دنوں کے اندر زندگی کے فرمایا لعن اللہ علیہ یہود و نصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا. اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر. انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کے اوپر جا کے سجدے کیے ہیں، وہاں جا کے وہ سب کچھ کیا ہے جو ایک مسجد کے اندر کیا جانا چاہیے، ایک اللہ کے ساتھ جو کیا جانا چاہیے وہ بے ایمانوں نے جا کے قبروں کے اوپر کیا، مزاروں کے اوپر جا کے کیا ہے. تو یہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. جس طرح آج پوری امت مسلمہ ہر جگہ ہر لیول سے یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے کزن ہیں، یہ ہمارے یہ ہیں، ان کو کچھ نہ کہو، ان کے اوپر لعنت نہ کرو، ان کے اوپر انعامیہ نہ کرو. یہ صرف ان کو خوش کرنے کے لیے. اصل میں غلام اسی طرح کرتے ہیں، غلام ذہنیت ہونا، پھر ان کی یہی ذہنیت ہوتی ہے. ان کے اندر وہ جرأت نہیں ہے، مومنانہ جرأت کہ ان کو للکار سکیں یا ان کو ایمان کی دعوت دے سکیں. یہ مسئلہ ہے ان کا، مجبوری ہے ان کی.